میں اعظم صاحب آپ ہی کی جانب آ جاتی ہوں. آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گی. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کس کو نااہل سمجھ رہے ہیں, کون سی جماعت ہے, کون سی اس ٹائم حکومت ہے جو اس کی ذمہ دار ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ کس کو نااہل سمجھیں گے چینی شوگر اسکینڈل کے حوالے سے؟ ثنا فہیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں نا سب چیزیں جو ہے نا وہ بتا دی ہیں. ہاں جی, کچھ بتایا بھی نہیں اور سب کو ننگا بھی کر دیا. بالکل. بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کو ذرا بغور ان کو دیکھیں تو یہ چینی کے جتنے مینوفیکچرز ہیں, شوگر ملوں کے جتنے مالکان ہیں, وہ آپ کو سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر جو سیاستدان ہے وہ کہیں نہ کہیں شوگر مل کا یا مالک ہے یا اس کا کوئی پارٹنرشپ ہے یا دوستی ہے. اب یہ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک شوگر کمیشن بنا تھا, ایسا ہی ہے, جس میں ایف آئی اے اور دیگر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ممبر اس میں 2020 شامل جب تھے. جہانگیر ترین کا بھی نام بڑا سامنے اور آیا تھا. اس شوگر کمیشن کی رپورٹ جو پبلک ہونے سے پہلے آپ شوگر مافیا نے جو ان کا پارٹ اینڈ پارشل اس گورنمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے اپنے پرائم منسٹر سے علیحدگی اختیار کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ساری سٹوری. جی, اور وہ تھی جہانگیر ترین اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی کی ایک بڑی وجہ, بالکل, کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا پیسہ انوالو ہے. آپ دیکھیں اس وقت چینی تھی 65 روپے کلو اور 65 سے 80 پر گئی تھی, حال حال مچ گئی تھی, اور یہ تمام جماعتیں انہوں نے حال حال مچائی تھی اور شوگر کمیشن بنایا گیا تھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ. اگر ان کو 80 روپے اس وقت چینی ملی تو آج 180 سے لے کر 200-230 روپے تک کلو ملک کے اندر چینی بک رہی ہے. ایسا ہی. اچھا, اس میں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی. آپ دیکھیں کابینہ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے تھے, اس کے اندر منسٹر, آپ کے فائنانس منسٹر, آپ کے کامرس منسٹر اس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے. اب فائنانس منسٹر مسلم لیگ نون کے تھے, کامرس منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے. اب وہاں پہ بیٹھ کے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے. دیکھیں 2.5 لاکھ ٹن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر جو کھپت ہے وہ زیادہ ہے, آپ کیوں اجازت دے رہے تھے؟ اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ وہ چینی اس میں سے بہت تھوڑی چینی ہوتی ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. باقی چینی بے نامی اکاؤنٹس کے اوپر, یہ ناموں کے اوپر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ افغانستان ایکسپورٹ کر دی ہے, جبکہ وہ ان کے سٹاکس میں موجود ہوتی ہے. اس کے بعد وہی چینی ڈبل ٹرپل قیمت پہ مارکیٹ کے اندر پھینک دی جاتی ہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. اس وقت سب سے بڑی جو حکومت کی ذمہ داری آتی ہے وہ سب سے پہلے غور کرے کہ کس مل کے اندر سٹاک, کتنے بڑے سٹاکس وہاں کے پڑے ہیں. تو اعظم صاحب پیپلز پارٹی کو بھی آپ اس کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نون لیگ کو بھی, دونوں جماعتوں کو دیکھیں یہ ان کا مشترکہ فیصلہ تھا. آپ اس میں سے کسی کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. کامرس منسٹر, فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر, یہ تینوں اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اور اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تینوں کے کیا کیا مفادات وابستہ تھے. کیونکہ آج آپ نے سیکٹری فوڈ پنجاب ہے ان کا اگر بیان آپ نے دیکھا ہو, انہوں نے کہا جی کہ عوام کو 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا چینی کی مد میں. اب وہ 50 ارب روپیہ کن لوگوں کی جیبوں میں گئے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. وہ سارے بینیفیشری وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں, آج وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور اپنی سیاست اور اپنا بڑا پیسہ بچانے کے لیے ذمہ داری لینے سے کترا رہے ہیں.